السلام علیکم، میں ہوں خالد مصطفیٰ اپنے پروگرام ناظر کے ساتھ کینیڈا سے۔ سلام اور آداب قبول کیجیے۔ آج میں جو پروگرام بنایا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ میری زندگی کا سب سے اچھا پروگرام ہے، اور بہت میٹھا پروگرام ہے اور انفارمیٹیو ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کو اتنا فائدہ دے گا کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہے طریقہ کہ آپ کس طرح اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ حالانکہ کوئی میں اسلامک وہ نہیں ہوں، میں کوئی وہ نہیں، مولوی نہیں ہوں۔ ہاں، مولوی خاندان سے میرا تعلق ہے اور بہت جید عالموں سے تعلق ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے دادا پردادا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ تو میں وہ بتا رہا ہوں جو باتیں جو میں نے زندگی میں کسی کو نہیں بتائیں، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، کیونکہ ابھی میری زندگی کا آخری زون ہے، اور ہر انسان کا آخری زون تو آتا ہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوستوں کو ایک بات بتاؤں اہم، کہ کیوں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی۔ وہ وجہ کیا ہے اور کس طریقے سے آپ یہ بہت تپسیا اور ریسرچ کے بعد مجھے اتنی وہ الحمدللہ اللہ کی پہلے مہربانی، اس کی مہربانی کہ اس نے مجھے اتنی نالج دی۔ میں ہائیلی کوالیفائڈ پرسن ہوں، خود پروفیشنل انجینئر ہوں، لیکن یہ فیلڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو میں آپ کو اس کا متعلق بتاتا ہوں۔ یہ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، کراچی میں رہتے ہیں، ان کی فرمائش پر میں نے یہ پروگرام بتایا۔ اس کے اندر دو تین باتیں میں اسٹوری بتاؤں گا بہت سچائی پر، اور ہر واقعہ اس کا سچا ہوگا، تو آپ کو انتہائی لطف آئے گا، اور آپ کو جو آپ مانگیں گے اللہ سے آپ کو انشاءاللہ تعالی ملے گا، اور آپ یقیناً میرے لیے بھی خیر دعا کی خیر کریں گے جب آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی۔ تو شروع کرتے ہیں اس پروگرام کو۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں بھی گناہ گار ہوں، جیسے اور لوگ گناہ گار ہیں، کوئی وہ خاص بات نہیں ہے، لیکن میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ صرف اللہ ایک ہے۔ ریلیجن ہمارا صرف ایک سورس ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، لیکن جب آپ ون ٹو ون، فیس ٹو فیس آپ ٹاک کریں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جب آپ کے اندر، یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا جاتا ہوں، ہر چیز بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو واقعہ شروع کرتا ہوں کہ یہ 84 کے اندر یا 85 تھا، مجھے حج اکبر ملا تھا۔ اچھا، اس پروگرام کے میں دو حصے بنائے ہیں کیونکہ یہ بہت لمبا پروگرام ہوگا، تو آپ کو مزہ وہ نہیں آئے گا، بلکہ دوسرا پروگرام پہلے پروگرام سے بھی دلچسپ ہوگا، تو اس لیے اس کو مس نہ کیجیے گا۔ تو یہ 84 کے اندر ہر انسان کی زندگی کے اندر بیڈ پیچ بھی آتے ہیں، تو میری بیوقوفی کی وجہ سے کچھ مجھے مطلب فیملی کے حساب سے کچھ پرابلم ہو گئے تھے، تو جس کا ظاہر ڈپارٹمنٹ میں بھی آدمی کام کرنا پڑتا ہے، تو جو دوست قریبی دوست تھے جو کہ شکایتیں لگاتے تھے اور وہ طرح طرح کی الٹی سیدھی لیکن الحمدللہ کسی کچھ بھی نہیں ہوا اس پر۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک جو چیف انجینئر کے جو بہت قریبی بھی تھا وہ بندہ، وہ تو بہت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے، اس نے بھی بہت کوشش کی، درخواستیں بھی بھجوائیں اور چیف کو بھی بھڑکایا، لیکن جب کچھ انجینئرس کو بھیجنا تھا انہوں نے فرانس ٹریننگ پہ، انسپیکشن پہ بلکہ، تو اس کے اندر اس کا بھی نام تھا، وہ تو چاہیتا تھا چیف انجینئر کا، اور میرا نام بھی تھا۔ یقین مانی یہ چیف انجینئر کی خود کے الفاظ، چیف انجینئر صاحب بھی فوت ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار میرے نظر سے اس کا نام غائب ہو گیا فائنل اپروول کے لیے، حالانکہ وہ بہت چاہیتا تھا۔ میرا نام تو خیر چلا گیا تھا، اور بھی انجینئرس تھے ٹریننگ کر کے آ رہے تھے، میرا نام بھی انسپیکشن میں ہو گیا۔ تو میرے دل میں یہ تھا کہ میں حج اکبر کروں گا، حج کروں گا۔ حج اکبر تو اتفاق سے تھا جمعے کو، تو لیکن اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ میں تو جا رہا تھا فرانس، تو پیرس، تو میں نے جو تھا نا وہ اس کے اندر تین انوالو ہوتی، منسٹری آف واٹر اینڈ پاور، منسٹری آف فارن افیئرس، اور منسٹری آف ریلیجیس افیئرس، جب جا کے وہ ملتا ہے این او سی، اور وہ این او سی پھر آگے جا کے ویزا ملتا ہے، ورنہ آخر کے اندر کس کو ملتا ہے؟ ایک ہفتہ تو رہ گیا تھا حج کے لیے۔ تو منسٹری آف جو واٹر اینڈ پاور تھی، تو اس کے میرے ایک دوست تھے، اللہ تعالیٰ شاید مجھے نہیں پتہ ان کا، لگتا ہے کہ وہ کافی ایجڈ تھے، تو پتہ نہیں زندہ یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اسے اجر دے گا۔ انہوں نے مجھے منسٹری آف واٹر پاور سے این او سی دلوا دیا تھا، ڈپٹی سیکرٹری سے، ان کا دوست تھا جو بھی تھا۔ اس کے بعد پھر جو تھا نا میں گیا منسٹری آف فارن افیئرس والے کے پاس، میں خود گیا، ہم دونوں ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں اور وہ صاحب، تو ادھر سے پھر میں منسٹری آف فارن افیئرس سے اسے تو فوراً دے دیا۔ منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے پاس جب میں پہنچا تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کسی سے لکھوا لائیں، ایسے تو نہیں ملے گا آپ کو۔ میں نے کہا سر اگر میری کوئی سفارش ہوتی تو میں آپ کے پاس کیوں آتا،
تو اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہنے لگا آپ 4 بجے آ جائیں. مجھے آج تک یاد ہے کہ میں 4 بجے ایگزیکٹ پہنچ گیا اور اس نے اس کو سائن کر کے دے دیا. اس NOC کی بیس پہ جس کمپنی کے میں گیا تھا انسپیکشن پہ، انہوں نے پھر وہ ویزا لگوایا. ظاہر سعودی عرب کی ایمبیسی کے اندر وہ سارا انہوں نے پروسیس کروایا اور مجھے ویزا مل گیا. اور یہ آخری فلائٹ تھی جب میں حج اکبر داخل ہوا سعودی عرب کے اندر. اس سے پہلے میں پیرس میں تھا. مجھے مطلب ایک وہاں ہوٹل والوں نے لڑکی بھیجی ہوٹل کے اندر. میں نے وہ کہا بھائی میں تو حج پہ جا رہا ہوں. وہاں یہ عام سی بات ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اتنی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن مجھے اس چیزوں سے وہ ہی نہیں تھا، لگاؤ ہی نہیں تھا. مجھے تو اپنے اللہ سے لگاؤ تھا. تو خیر میں وہاں سعودی عرب پہنچ گیا. سعودی عرب میں میں نے الحمدللہ غار ہرا اور جناب پیارے نبی کا مکان، اب تو شاید شہید کر دیا، توڑ دیا، حضرت علی کا مکان، اور اس پہ وہ پہاڑی جس پہ چاند ٹکڑے کیے تھے پیارے نبی نے، اس پہ بھی، یعنی ہر، اور مدینہ کی سڑکوں پہ میں بغیر جوتوں کے پھرا. اچھا جب میں پہنچا مکہ میں، جس ہوٹل میں انہوں نے ارینج کیا تھا، میں دروازہ کھولا، بڑا اچھا کمرہ تھا، بہت اچھا، گراؤنڈ فلور پہ تو سامنے کعبہ. میں حیران ہو گیا کہ یار اس کو تو ہم یہ سنتے ہیں، یار یہ تو کعبہ ہے سامنے بالکل جیسے. تو وہ اللہ کی مہربانی. تو اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ جس کے ہاں میں ٹھہرا تھا وہ بھی ایک پاکستانی تھے. ان کی صاحبزادی جو ہے 13-14 سال کی تھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو مطلب ثواب بھی ملے اور رغبت ہو نیک کام کرنے کی. وہ میرے کمرے میں آئی اور اس نے دروازہ بند کر کے میرے اوپر بیٹھ کر اور وہ پیار کرنے لگی مجھے. کیونکہ وہ چھوٹی تھی تو میں نے اس کو دھکا دے کے پیچھے کر دیا، ہٹا دیا، کیونکہ میرا مقصد تھا حج کرنا. اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ بچی سمجھ نہیں پا رہی تھی. اگر خدا نہ کرے میرے ذہن میں ڈر بھی تھا کہ اگر، کیونکہ پیچھے تو میرے پتہ تھا کہ دشمن بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، مجھے بدنام کر دیں گے. اگر خدا نہ کرے میں پکڑا گیا تو پھر مجھے تو وہی ہوگی سنسار کی سزا، اللہ نہ کرے. بچی تو کہہ دے کہ بھائی مجھے کیا پتہ. تو میں خیر شیطان دیکھے 2 دفعہ سے اٹیک کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ادھر سے بچا لیا. پھر میں نے پوری ہر طریقے سے وہاں بھی بچا میں، جہاں پہ صفا مروہ کے اندر جو ان کو کنکریاں مارتے ہیں اس کے اندر میں پھنس گیا تھا. اس کے اندر بالکل بلاک بن جاتا ہے، آدمی پھر نکل نہیں سکتا. اور میں نے کہا بس اب میں مر گیا، کیونکہ سانس ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن اچانک جو تھا نا، وہ پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ نے بچایا. پھر ایک وہ بیٹھا تھا سعودی جو تھا عرب، زمین پہ بیٹھا تھا، اس میں پانی دیا، میں پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، میں نکل آیا وہاں سے. تو میں وہاں پہ خواب دیکھا میں نے، خانہ کعبہ کے اندر بھی گیا، ضیاء بھی گئے تھے اس وقت، ضیاء کے بالکل قریب میں پہنچ گیا تھا. لیکن سیکورٹی والوں کو اندازہ ہو گیا کہ یار یہ کوئی اور انجانا بندہ ہے، تو خیر وہ پیچھے ہٹا دیا اس نے. تو میں نے خواب دیکھا کہ مسجد اقصیٰ کے اندر میں نماز پڑھ رہا ہوں، جہاں سارے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، اور میرا آخری نمبر ہے پیچھے، سب سے آخری. اور میں اب اس جستجو میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس خواب کو پورا کرے اور میں اس جگہ جاؤں. میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں جو پہاڑ دور اس پہ دفن ہوں، وہاں مروں، میں وہیں دفن ہو جاؤں. میری یہ وصیت ہے. تو کہنے کا مقصد ایک بات کہیں سے کہیں چل جاتی ہے. تو اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو مانگنے کا طریقہ کہ کس طرح مانگا جاتا ہے. اچھا اس کے بعد مجھے پرائز بانڈ بھی نکلا، میرا انعام نکلا. جب آپ غرض سے مانگتے ہیں نا تو آپ کو نہیں ملے گا، بے غرض مانگیں آپ. کیونکہ چینل ہوتا ہے نا، آپ ایک چینل کو اختیار، مثال کے طور پر ہارٹ کا بائی پاس سپریشن ہوتا ہے، بغیر اس کے اوزار کے تو نہیں ہو سکتا نا. اگر آپ بغیر اوزار کی کوشش کریں گے تو نہیں ہو سکے گا نا. تو اس طریقے سے دعا مانگنا بھی یہی ہے کہ آپ اس کا، اگر آپ کو وہ پیرامیٹرز پتہ چل جائیں صحیح معنوں میں، تو آپ کی دعا ایسے قبول ہوگی، یقین مانیں. اب آئیے پریکٹیکل چیز. انسان کی جو باڈی ہوتی ہے نا، ہیومن باڈی، اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. یہ میں نے بہت تپسیا کے بعد حاصل کی ہے نالج، پڑھ کے دماغ خراب ہو گیا. اللہ کی مہربانی سے اس نے مجھے نالج دی. ابھی بھی مجھے عبور تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کو پہنچوں، اللہ کے پاس پہنچوں. تو خیر دراز زندگی کی دعا مانگنی چاہیے، ہر انسان کو مانگنی چاہیے. تو اب میں بتایا تھا کہ باڈی جو ہوتی ہے اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. پہلی ہوتی باڈی، ہیومن باڈی، دوسری ہوتی سول، اور تیسری ہوتی ہے اسپرٹ. اب اس کو میں آپ کو فرق بتاؤں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اس کے اندر فرق ہے اور کس طرح دعا پہنچتی. اچھا جیسے آپ جو یعنی کہ ہماری ایج کے ہوں گے، جب ریڈیو ہوتا تھا
اس کے اندر مختلف چینل ہوتے تھے نا، کہ شارٹ ویو، میڈیم ویو، اور تین ہوتے تھے. ایک شارٹ ویو ہوتا تھا، ایک میڈیم بیچ کا ہوتا تھا، اور ایک بالکل ٹاپ کا ہوتا تھا. تو اسی طریقے سے یہ لیئرس ہیں. اس کو کہتے ہیں ایکس، پہلا باڈی کو ایکس کہتے ہیں، اور سول کو ایکس اسکوائر کہتے ہیں، اور اسپرٹ کو کہتے ہیں ایکس کیوب. آپ اس کو اس طرح اندازہ کر لیں. آپ باڈی جو ہے نا، باڈی فل آف فلیش یعنی گوشت، اور کچرا یعنی جو ہم کھاتے ہیں، تو ظاہر ان جتنا کھائیں گے اتنا نکلے گا، آؤٹ ہوگا. یعنی کہ پیشاب اور وہ جو پاٹی وغیرہ نکلتی ہے تو وہ ضروری ہے صحت کے لیے. تو انسان کی جسم تو یہ ہے. سول جو ہوتی ہے وہ پیور چیز ہوتی ہے، جو تھنکنگ ہوتی ہے، آپ کی تھنکنگ ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے، جو اس باڈی سے وہ نہیں ہوتی تعلق. باڈی کی جو لائف ہوتی ہے نا، یہ ایک عام تو ہم جانور اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور بھی وہی کھاتا ہے کھانا، اور سیکس بھی وہی کرتا ہے جو انسان کرتا ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر فرق کیا ہے ان چیزوں کے اندر. انسان کو اگر کھانا نہ ملے تو مر جائے، لیکن اگر سیکس نہیں ملے تو نہیں مرے گا. کیونکہ سیکس جو ہے نا وہ ایڈیشنل ہے. جس طرح میٹھا ہم کھاتے ہیں نا، کہ ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں. مطلب اس کے اندر آپ کو دیکھا ہوا ہندو جو یلو کپڑوں میں پہنتے ہیں، وہ عورت سے پرہیز کرتے ہیں. بدھا جو تھا وہ کیوں کرتا تھا عورت سے؟ وہ جنگل میں چلا گیا تھا، بادشاہ تھا لیکن وہ جنگل میں چلا گیا تھا. تو وہ پھر وہ اتنی پاور پالی تھی، کیونکہ جب آپ کی سول آپ کی اسپرٹ کو آواز دیتی ہے نا، اسپرٹ ہے اللہ. مطلب اللہ جو ہے نا، وہ جب اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ میں تمہارے دل سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، تمہارے شہرک سے زیادہ نزدیک ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دماغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. دماغ جو ہے نا وہ فرق کرتا ہے کہ انسان اور جانور اور دوسری مخلوق کے اندر. جب آپ دماغ آ جائے گا نا، تو پھر آپ کی جو رستے ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے اختیار، اور آپ کا اختیار دے دیا اس نے. آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ کو زمین پہ تو پیدا کر دیا، اب آپ کے پاس خود اختیار ہے کہ آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں، اچھا یا برا. لیکن آپ کو اسی حساب سے اچھے کا اچھا ملے گا، برے کو برے سے ملے گا. برا کام اگر کریں گے تو برا ملے گا. سیدھی سیدھی بات یہ ہے. تو اب اس کی جو ہے نا، اب تین جو میں نے آپ کو بتایا کہ باڈی، سول اور اسپرٹ، اس میں فرق کیا ہے. اس میں آپ مثال کے طور پر آپ نے کیلا خریدا مثال کے طور پر، یا انار خریدا مثال کے طور پر. اب انار ایک اس کے اندر جو ہوتا ہے اوپر تو چھلکا ہوتا ہے نا، اور اس کے اندر دانے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہو گئے باڈی، مطلب اس کے اندر گند بلا بھی ہے اور اندر مال بھی ہے سب میں. اب جب اس کے اندر سے آپ نے دانے نکال لیے کھانے والے اور چھلکا باہر پھینک دیا، تو یہ ہو گئی اس کی سول. اور اسپرٹ کیا ہے؟ جو آپ نے اب کھایا اور جو آپ کو ٹیسٹ آیا، دیٹ از اسپرٹ. جب آپ کی سول آپ کو اسپرٹ کو آواز دے گی. اسپرٹ ایکچولی جو ہے نا وہ چینل وہ ہے جو کہ خدا سے ملاتا ہے. اسپرٹ جو ہوتی ہے نا وہ، ابھی میں اور دوسرے پروگرام میں آپ کو اور ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ اسپرٹ سے مراد کیا ہے. تو وہ ہائی چینل جب آپ اختیار کریں گے نا، جیسے آپ مثال کے طور پر اگر آپ کو سافٹ ویئر نہیں آتا تو آپ ماڈل نہیں بنا سکتے نا کوئی سا بھی. تو جب تک کہ آپ کو سافٹ ویئر نہیں آئے گا تو آپ کو، تو یہ یوں سمجھ لیں کہ دعا مانگنے کے لیے بھی آپ کو پراپر چینل، آپ کو پراپر سافٹ ویئر چاہیے. تو جب آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ آپ کو، ابھی جب یہ ٹرمپ تھا نا برس اقتدار، تو یہ روزانہ رات کو بات کرتا تھا. ایک یہودی تھا جو راہب تھا، جو کہ اسرائیل میں رہتا تھا، اس سے رات کو ہی بات کرتا تھا. اور اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ گھر سے نہیں نکلتا اور وہ اللہ سے رات کو بات کرتا، وہ انسٹرکشن دیتا تھا. مجھے یہ ہے کہ یہ نہیں سوچو کہ تم مسلمان ہو تو تمہارے پر ہی سب کچھ ہے، آسانی ہے. نہیں، جو بھی کرے گا، چاہے ہندو کرے گا یا کرسچن عبادت کرے گا یا یہودی کرے گا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی جنت صرف ان مسلمانوں کو ملے گی. ان مسلمانوں کو نہیں، وہ قاتل جو ان کو مسلمانوں کو کیسے مل جائے گی جنت؟ مجھے یہ بتائیے. اور جو سارے دن اور ساری رات یہودی عبادت کرتے ہیں ان کو جنت نہیں ملے گی؟ ناٹ پاسبل. یہ بالکل غلط خیال ہے. اللہ سے پیار کیجیے، اللہ سے پیار کیجیے. اب آپ کو ابراہیم بن ادھم کی میں بتا دوں واقعہ. ابراہیم بن ادھم ایک بادشاہ تھے، اور انہوں نے بادشاہت اپنے اللہ کے پیار میں چھوڑ دی تھی. تو اتنا پیار کرتے تھے، تو وہ جو تھے نا، ایک دن ایک فرشتہ آیا، تو اس کے پاس رجسٹر تھا، وہ لکھ رہا تھا کچھ. انہوں نے کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں ان لوگوں کا نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو کہنے لگا کہ یہ تو بہت وہ تھے کہ اللہ سے بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے کہا میرا نام ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں ہے. یہ بہت اداس ہوئے.
उस दिन फिर वो आया वो रिश्ता, वो फिर लिख रहा था रजिस्टर में। तो उन्होंने कहा आज कौन सी लिस्ट बना रहे हैं आपकी? उन्होंने कहा आज मैं वो लिस्ट बना रहा हूँ जिसके अंदर अल्लाह जिनसे प्यार करता है, तो आप बताइए मेरा नाम है या नहीं? उन्होंने कहा सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप अल्लाह से सही मायने में प्यार करेंगे तो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। आपकी जब सोल, रूह आवाज़ देगी आपकी स्पिरिट को, तो फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर शर्त ये है कि एक तो आपकी गर्ज कोई नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि अल्लाह में लॉटरी दे दे तो फिर मैं रिश्वत नहीं लूँगा। जहाँ गर्ज आ जाएगी ना, वहाँ आपका काम नहीं होगा। आपकी अगर कोई जायज़, मिसाल के तौर पर किसी की बेटी की शादी का मसला है, आपने कहना कि अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मैं अपनी बेटी का मसला हल कर लूँ, तो आपका यकीनन वो लॉटरी निकाले या कुछ भी करे, वो आपका निकल आएगा, हर चीज़ इनाम निकल आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसको आप दिल से सोचें। जब आप दिल से प्यार करेंगे ना अल्लाह से, आप गर्ज से प्यार ना करें कि यार मैं, मेरे लड़का होगा तो फिर मैं ये इतनी मन्नत मांगूंगा और मैं इतना मिठाई बांटूंगा। नहीं, ये मन्नतें, मिठाइयाँ और ये तकसीम करना शैतानी काम है। मुसलमान का ये शेवा नहीं है। मुसलमान अपने अल्लाह पे भरोसा करता है, आंख बंद करके एक अल्लाह पे। मेरा अल्लाह हर जगह है। जब अल्लाह हर जगह है, मिसाल के तौर पर, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ आप बैठे वहाँ भी अल्लाह है। तो नज़र क्यों नहीं आता? हवा भी तो हर जगह है ना, लेकिन हवा को हम मेजर तो कर सकते हैं, तो अल्लाह को भी मेजर कर सकते हैं ना। अल्लाह इट इज़ ए पावर, इट इज़ अपॉर्चुनिटी। वो एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं दुनिया के अंदर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते तो आपका चालान तो नहीं होगा ना। या जन्नत में अगर आप गौर से देखें ना, तो ये जन्नत आपकी दुनिया में ही है। मैं इसको इस्लामिक उस पर नहीं कह रहा कि नहीं होगी जन्नत और दोज़ख नहीं होगी, सब कुछ होगा। लेकिन मेरा कहना मतलब है आप इधर भी जन्नत उठा सकते हैं फ़ायदा। वो किस तरीके से, आप गौर से देखें, नार आपको मिलेगा कहीं कि आपको ये दुनिया जन्नत, आपको हर चीज़ तो दी हुई है। अनार, अंगूर, मैंने अंगूर एक दफ़ा इधर कनाडा में खाए, यहाँ पे मैं यकीन मानिए वो पता नहीं कहाँ से आए थे, वहाँ से अरब किसी अदन से आए थे, शायद अदन से या पता नहीं किस जगह से। वो येलो कलर के थे, वो यकीन मानिए तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे अल्लाह के जन्नत से आए थे। अच्छा, अब एक वाक़ा इसमें बता देता हूँ ताकि फिर दूसरा वाक़ा फिर मैं इंशाअल्लाह दूसरे वो। अब पिछले साल जनवरी की बात है कि मैं घर में बैठा था, तो घंटी बजी, तो मैंने कहा कि यार ये कौन आया इस वक्त। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ दो इंतहाई खूबसूरत लड़कियाँ, कोई 17-18 साल की लड़कियाँ थीं, यानी ऐसी हसीन लड़कियाँ मैंने नहीं देखी। वो खड़ी हुई थी और उनके अंदर से खुशबू ऐसी निकल रही थी कि मुझे लग रहा था कि ये यकीनन ये इंसानी मखलूक नहीं है, ये कोई आसमानी मखलूक है। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो, इंग्लिश में पूछा मुझसे कि क्या चाहते हो। मैंने कहा जॉब। तो वो अपने मुंह में पड़ती रहीं और उससे तो गायब हो गई। तो मुझे थोड़ा डर लगा और उस रात को मुझे बुखार भी हो गया। लेकिन दूसरे दिन एक कंपनी ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, इंटरव्यू लिया उन्होंने तीसरे दिन। उसके चौथे दिन मुझे सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन ऑफ़र भेज दी और 5वें दिन मैं टिमन से एक जगह है जहाँ गोल्ड माइन थी, जहाँ पे काम एज ए